السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ایک شخص کی بیٹی انتہائی علیل تھی۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور اس کے علاج کے لیے شہد کی ضرورت تھی۔ وہ شخص کسی دوسرے شخص کے پاس گیا، اسے چونکا شہد کی ضرورت تھی تو اس نے اس شخص سے شہد طلب کیا کہ جناب میری بیٹی بیمار ہے اور مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے جو اس کے علاج میں ضروری ہے۔ اس شخص نے کہا کہ افسوس اس وقت میرے پاس شہد نہیں ہے، لیکن ایک جگہ سے شہد آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور وہ تاجر بہت ہی اچھے انسان ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو ضرور پورا کر دیں گے۔ ضرورت مند نے شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ قافلہ جب وہاں پہنچے تو وہ تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخرکار قافلہ آتا نظر آیا۔ وہ فوراً اٹھا اور ان کے نزدیک پہنچ گیا اور اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک انتہائی خوبصورت بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ اس شخص نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا، جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہیں نا، ان میں سے ایک مٹکا اس بھائی کو دے دو۔ غلام نے یہ سن کر کہا، آقا اگر ایک مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا اور اونٹ کیسے چل پائے گا؟ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، تب تم پھر ایسا کرو کہ دونوں ہی مٹکے اس کو دے دو۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا، آقا یہ انتہائی وزنی 2 مٹکے، یہ شخص کیسے ان کو اٹھا پائے گا؟ اس پر اس آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ پھر تم ایسا کرو اونٹ ہی اس کو دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور اونٹ مٹکوں کے ساتھ ہی اس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ شخص بہت حیران بھی تھا اور دل میں بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے۔ میں نے تو اس سے تھوڑا سا شہد مانگا تھا، اس نے نہ صرف مجھے 2 مٹکے دے دیے بلکہ مٹکے نہیں ان کو بار کرنے کے لیے اپنا اونٹ بھی دے دیا جس کے اوپر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے سوال کیا کہ جب میں نے تم سے کہا کہ اسے ایک مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، جب میں نے دوسرا مٹکا دینے کا کہا تو پھر بھی تم نہیں گئے، پر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس بات کی کیا وجہ تھی؟ آقا غلام نے جواب دیا، جب آپ نے ایک مٹکا دینے کا حکم فرمایا تو اونٹ پہ چونکا وزن برابر نہیں رہنا تھا، تو پھر میں نے کہا تو پھر آپ نے دوسرا مٹکا دینے کا حکم دے دیا، تو میں نے پھر سوال کیا کہ آقا یہ دونوں مٹکے اٹھائے گا کیسے؟ تو آپ نے اونٹ ہی دینے کا کہہ دیا۔ اب میں ڈر گیا
کہ اگر اب کی بار میں نے کوئی اعتراض کیا نا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی جانے کا حکم نہ فرما دیں۔ اس لیے میں نے دوڑ لگا دی اور فوراً اس کو اونٹ اور 2 مٹکے اس کے حوالے کر دیے۔ اس پر آقا نے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو زیادہ بہتر نہ تھا؟ تم میری غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور بھی اچھا ہوتا۔ جواب میں غلام نے کہا، آقا میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا ایک بھی آقا نہ ملے گا۔ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ شخصیت کون تھی؟ اس قدر سخی؟ جی ہاں، وہ تھے حضرت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یہ واقعہ میں نے بیان کیا۔ اور بے شک یہ وہی عثمان غنی ہیں جنہوں نے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا کہ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو یہودی سے پانی خریدنا نہ پڑے۔ اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے قصے تو بے شمار ہیں، ہم ان کا جتنا بھی احاطہ کرنا چاہیں ہم کر نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائے راشدین میں، خلفائے راشدین میں سے آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر ذوالنورین کا خطاب پانے والے حضرت عثمان غنی، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام سمجھ کر نیک اور سیدھے راستے پہ چلائے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے، برائے مہربانی میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر کمنٹ ضرور کیا کریں، نقص ہو تو نقص نکالا کریں، بہتر لگے تو بہتر بتایا کریں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پہ چلائے۔ اللہ نے کے بعد